عالمین کے سردار محمد کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے. میرے گلے میں طاقت نہیں ہے لیکن سیدہ کا ذکر گلے سے نہیں دل سے ہوتا ہے. جو ضمیر کی طرح بیدار ہیں ان سے خطاب کر رہا ہوں. علی ولی اللہ کی سب سے پہلی مبلغہ جس نے دربار خلافت میں جا کے علی کی ولایت کے پہلے منکر کو بے نقاب کر دیا. روئے زمین کے دعوے داران علم سے پوچھو کہ جب وہ دنیا میں آئی تو سید کونین کے پہلے فکرے کیا تھے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ علی کی ولایت کی دشمنی میں ولد الحرام کو عالم سمجھنے والے، فریب ابلیس میں شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے لوگ علامہ مجلسی سے بھی کوئی بڑے عالم جانتے ہو، جبکہ انہوں نے لکھا علماء کرام یہاں موجود ہیں، بالخصوص قبلہ نصیب بادشاہ صاحب تشریف فرمائے کہ جب سید عالمیان اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں اور یہ قرآن ناطق رحل دست مصطفیٰ پہ آیا، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی جان رہا ہوں. سید کونین نے اس دنیا میں آنے کے بعد ہم پاگل نہیں ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ تمہارا نشانہ بھی بنے اور پھر بھی ولایت کی تبلیغ کو نہ چھوڑے. آل محمد کی عزت کی قسم ابھی کائنات میں جناب سیدہ رسول خدا کے ہاتھوں پہ آئی، سب سے پہلا فکرہ زہرا کے منہ سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. واشہد ان بالی علی ولی اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر، آپ نے غور کیا ابھی بی بی دنیا میں آئی ہے، شادی ہوگی بعد میں، اور فاطمہ نے فرمایا میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے. تو علی ولی اللہ جادہ فاطمیہ ہے. آوارہ ماں کی اولاد کو کیا معلوم کہ علی کی ولایت کیا؟ دنیا میں آتے ہی مخدومہ دارین نے اعلان ولایت علی کیا. اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، علی کی ولایت. کسی کے پاس نور کا قلم ہو تو بے شک ناصر عباس کے اس فکرے کو چوکھٹ عرش میں لکھ دے کہ اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا اور محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا. عقیدے میں منت نہیں ہوتی کہ آپ جا کے سنیں، اس سے زیادہ گردن زمین میں پھینک دے. جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو نہ لا الہ الا اللہ قبول ہوتا ہے نہ محمد الرسول اللہ قبول. پوری دنیا پھیر کے دیکھو، یہ جو لوگ شیعہ ہوتے ہیں وہ کس مسئلے پہ ہوتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. 11 اماموں کی تبلیغ ایک طرف، صاحبان عقل سے میری گفتگو ہے، 11 اماموں کی تبلیغ ایک طرف، فاطمہ زہرا کی 4 گھنٹے کی تبلیغ ایک طرف. وہ جو 4 گھنٹے تبلیغ کی ہے شہزادی نے، اس کے نتائج آج تک زیادہ ہیں. جو لوگ شیعہ ہوئے ان سے پوچھو کہ تم کس مسئلے پر شیعہ ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ وراثت سیدہ، حق زہرا. تو پھر ہر غیرت مند کو دعوت ہے آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ کھجوریں لینے گئی تھی، علی ولی اللہ پڑھوانے کے لیے گئی، ولایت علی کے لیے گئی تھی. وہ
پیکر عصمت، وہ منبع طہارت، جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہے. تھک جانا تو بتا دینا، نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج تک حضور کا نام باقی ہے. اس بی بی کا نام ہے فاطمہ الزہرا، جو پیغمبر اعظم کی اکلوتی دختر نیک اختر ہے. مولوی نے اگرچہ کہا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ہم اس کی مجبوری کو جانتے ہیں. اس نے 5 نہیں کہیں 4 کہیں ہیں، کیونکہ جتنے اس نے علی کے مقابلے پہ بنائے اتنی اس نے زہرا کے مقابلے پہ بنائی. علی کے مقابلے پہ بھی 3 بنائے، سیدہ کے مقابلے پہ بھی 3 بنائی. جتنے علی کے مقابلے پہ بنائے اتنی زہرا کے مقابلے پر. لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. 4 بیٹیاں لکھنے والا مورخ بھی نبی کا تیسرا نواسہ نہیں لکھ سکا. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، 4 بیٹیاں لکھنے والے مورخ کی بھی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ پیغمبر کا کوئی تیسرا نواسہ لکھ دے. تمہارے ہاتھ میں قلم بھی تھا، مورخ بھی تھا، حکومت بھی تمہاری تھی، تخت بھی تمہارا تھا، مورخ بھی تمہارے تھے. بکنے والی زبانیں، بکنے والے ضمیر ذرا جرأت تو کرتے کہ جہاں 4 بیٹیاں ہیں تو ایک تیسرا نواسہ بھی لکھ دیتے. آخر علی کی دشمنی میں کتنی عورتوں کو باز کرتے چلے جاؤ گے؟ علی کی دشمنی میں اور کتنی عورتوں کو باز کرو گے؟ حد نہیں ہو گئی کہ بیٹی 1 ہو تب بھی نواسے 2 ہیں، بیٹیاں 4 ہو گئی، نواسے پھر 2 رہ گئے. پتہ چلا کہ تمہاری مجبوری ہے، تم لکھنا چاہو بھی تو تیسرا نواسہ نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ لکھ تو دو گے، محمد کی زلفیں کون پکڑوائے گا؟ حلالی حرامی کی پہچان نعرہ حیدری نہیں ہے، وہ منافق بھی لگا لیتے ہیں. حلالی حرامی کی پہچان ہے نعرہ ولایت، کیونکہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے. علی کو علی ماننا کافی نہیں، محمد کو محمد ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ محمد اور رسول اللہ نہیں مانتا تھا. علی کو علی ماننا کافی نہیں، علی ولی اللہ ماننا ضروری. سامعین گرامی، جب شاعر آپس میں مقابلہ کرے تو اسے مشاعرہ کہتے ہیں، جب مولوی آپس میں مقابلہ کرے تو اسے مناظرہ کہتے ہیں، جب 2 خاندان اپنے خاندانوں پہ فخر کرے تو اسے مفاخرہ کہتے ہیں، اور جب سچے جھوٹوں پہ لعنت کرے تو اسے مباہلہ کہتے ہیں. جب نجران کے عیسائیوں کو، اس کو نیچے رکھتے ہیں، نجران کے عیسائیوں کو پیغمبر اسلام کی تبلیغ کے اثرات نظر آئے، انہوں نے کہا روکو، یہ کون سا مذہب ہے جو پھیلتا جا رہا ہے؟ اسلام پہ غربت کے دورے تھے اور وہ سونے کے تاج اور چاندی کے لباس پہن کر مدینے میں آ گئے، سونے چاندی کو بانٹ دیا، پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ابھی تک ان کے ذہن میں تھا کہ اسلام کے پھیلنے کی واحد وجہ اخلاق پیغمبر، خلق عظیم کا مالک ہے، اس لیے اسلام پھیل رہا. انہوں نے آ کے حضور کو سلام کیا، نبیوں کے سلطان نے چہرہ پھیر لیا. انہوں نے کہا یہی ہے خلق عظیم جو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. باہر نکلے، سامنے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، عموماً پہلے یہی ملا کرتے تھے. انہوں نے کہا اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں بغیر وکیل کے چلے گئے. انہوں نے کہا ہماری واقفیت کوئی نہیں. اس نے کہا میری تو ہے واقفیت، تھوڑا سا سونا لگے گا، آپ کی انگوٹھی بہت اچھی ہے،
یہ مجھے دے دے تو کل میں آپ کا وکیل بن کر ساتھ چلوں گا. انہوں نے ایک دو سونے کی انگوٹھیاں لی. اگلے دن عیسائیوں کو لے کے حاضر بارگاہ ہوئے. پیغمبر نے وکیل سے بھی منہ پھیر لیا, موکلوں سے بھی منہ پھیر لیا. اگلے دن جناب والا دوسرا بزرگ مل گیا ترتیب کے لحاظ سے. نام مجھے آتے ہیں لیکن میں لینا نہیں چاہتا, اس لیے کہ نام کنفرم ہے, ولدیت مشکوک ہے. اس نے کہا کہ بڑے میاں تھوڑے سے ڈھیلے ہیں, ان سے صحیح طرح وکالت ہوئی نہیں, خرچہ تھوڑا آپ بھی زیادہ کر دو, میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا, میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا. بی بی عورت ہوں, سونے وغیرہ لے کے میں آنکھیں متا کوئی سرائکی تے ہلکا جیا حال پوے میرا چاند بس سامعین گرامی جی میں انہ نما مسیح بٹھا کے گئی ہوئی. بس سامعین گرامی دوسرے دن یہ بزرگ لے کر گیا, پیغمبر نے دونوں سے منہ پھیر لیا. مجلس حسین جائے دل آزاری نہیں, موعظۃ الحسنہ ہے اور حکمت کے ساتھ ہے. شیعہ سنی مسلمان تشریف فرمائے. میں دعوت فکر دیتا ہوں, منبر رسول سے مجلس حسین میں واسطہ دیتا ہوں تمہیں تمہارے نبی کا. جاؤ کتابوں میں پڑھو وہ دو لوگ کون تھے. ایک پہلے دن لے کر گیا, نبی نے بات نہیں سنی. دوسرے دن لے کر گیا, نبی نے منہ پھیر لیا. سر پہ قرآن رکھ کے مرنے سے پہلے فیصلہ تو کر, شیعوں کے تعصب میں کب تک جنت کی آرزو رکھے گا. کسی کی دشمنی تجھے جہنم میں لے کر نہ چلی جائے. سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ تو کر, پہلے تاریخ میں نام پڑھ وہ بندے کون تھے. کتابیں تو تیری بھری ہوئی ہیں اور عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں. تجھے جو عشق مصطفیٰ ہے تو ان سفارشیوں کے نام پر جو پیغمبر کی بارگاہ میں عیسائیوں کو لے کر گئے اور نبی نے منہ پھیر لیا. پھر سوچ تو صحیح کہ جن کی سفارش دنیا میں محمد کی بارگاہ میں کام نہیں آئی, ان کی سفارش آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے کام آئی.